بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی تو اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا جبکہ مسجد میں میرا رب خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ ہمیں نیک توفیق دے۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ اگر اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو، کہ بے شک اس نے فرمایا اس میں نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ جس نے آرام پسند کیا وہ جلد ہی تباہ ہوا۔ 3 رشتے 3 وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں: اولاد بڑھاپے میں، دوست مصیبت میں، بیوی غربت میں۔ جو حلال کھائے سنت پر چلے، لوگ اس کی شرارتوں سے بے خوف ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حرام چیزوں سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ وہ عقل مندوں میں کینہ اور جھگڑا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی عقل مند کسی کے بیوقوف سے الجھتا ہے۔ جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں سے اتنا ہی حصہ طول بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما، گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ حجاب ایک عورت کی عظمت کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح غلاف کعبہ کی شان کو 2 بالا کر دیتا ہے۔ توکل ایک ایسی شے ہے جس میں سوائے اچھائی کی برائی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ رشوت انصاف کو، توبہ گناہ کو، غیبت عمل کو، نیکی بدی کو، جھوٹ رزق کو اور صدقہ بلا کو کھا جاتی ہے۔ خدا کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرنا خدا سے دشمنی رکھنے کے برابر ہے۔ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی دولت ہے جس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کا ورد مومن کے کناروں کو اس طرح مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مطلبی دوست کو ملے کوئلے کی طرح ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو کالا کر کے دیتا ہے۔ محتاج اور مسکین کی پرورش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور آخرت کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ اللہ نصیب کرے۔ غیبت کی وجہ سے چہرے کی رونق اور روزی کی برکت چلی جاتی ہے۔ ہر وہ دن ہمارے لیے عیدگاہ دن ہے جس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ قیامت کے دن 3 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے: وقت پر نماز ادا کرنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔
اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ ضمیر صاف ہو تو غیر ممکن ہے کہ کسی کے آئینِ قلب پر غبارہ آئے۔ دل و دماغ کو خدا کے لیے صرف کرنا ہی زندگی کی بہترین صورت ہے۔ فقیر کی شان یہ ہے کہ خدا دے تو دوسرے حاجت مند میں تقسیم کر دے، اور خدا نہ دے تو شکر ادا کرے۔ اگر دانستہ کسی قسم کا کنارہ کرو تو خدا کی زمین چھوڑ کر دو۔ وہ شخص جنتی ہے جس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ کم بولنے میں حکمت، کم کھانے میں صحت، اور لوگوں سے کم ملنے جلنے میں عافیت ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کر کہ اللہ سے اسے رزق دے۔ اللہ آسمان سے دولت کی بارش نہیں کرتا۔ ایمان کے بعد ایک نیک بدبخت بیوی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے، سمجھ لے وہ تیرا سچا دوست ہے۔ وہ بات جو تو دشمن کو بھی نہیں کہتا، دوست سے بھی پوشیدہ رکھ کہ اسی میں بھلائی ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے ذمے کرنا ہے تو عقل مند کے سپرد کر، اگر عقل مند نہ ملے تو خود کر، ورنہ چھوڑ دے۔ دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہ، جتنا رزق مقدر میں ہے اس پر قناعت کر، دوسروں کی روزی پر آنکھ مت ڈال تاکہ رنج و غم اور نفس کی شرارت سے محفوظ رہیں۔ خاموشی کو اپنی عادت بنا تاکہ زبان کے شر سے محفوظ رہیں۔ بے شک دنیا میں ہر آدمی سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا دوست بننا کو ارادہ نہیں کرتا۔ دنیا کی محبت دل سے باہر رہے تو بہتر ہے، ورنہ یہ تباہی کر دیتی ہے۔ اللہ امان میں رکھے۔ یاد الہی تمام بلاؤں سے نجات دلا دیتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے ذکر میں ہمیشہ رکھے اور ہمیں اپنی زبان سے ہر وقت ذکر کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی نیک توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت نمازی عاجزی کرنے والا بنائے۔ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔